الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنز المدارس بورڈ کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر خلاصۃ النحو کی لیسن پلاننگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ خلاصۃ النحو کا ایک لیکچر آپ نے سماعت کیا ہوگا جو کہ ابتدائی ضروری باتوں پر مشتمل تھا، اسی کی کڑی ہے۔ آج ہم علم نحو کی تعریف، غرض و غایت، موضوع وغیرہ سیکھنے جا رہے ہیں، کیونکہ کسی بھی علم کو جب سیکھنا ہو تو ابتداءً چند چیزیں اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور انہیں مبادئ علم کہا جاتا ہے۔ اس علم کی ابتدائی باتیں انہیں سیکھنا ضروری ہوتا ہے اس وجہ سے کہ ان کو سیکھنے کے بعد اس علم کی اہمیت و افادیت ذہن میں بیٹھتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب میں اس علم کو سیکھوں گا تو آخر میں اس کا استعمال کہاں کروں گا، اس کا فائدہ مجھے کیا ہوگا۔ تو اس علم کو سیکھنے کا فائدہ کیا ہوگا، یعنی علم نحو کا، وہ بھی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بھی پڑھیں گے، اور اس کی تعریف بھی ابھی ہم سیکھیں گے۔ پھر اس علم کا موضوع کیا ہے، یعنی اس علم میں کس بات کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے۔ آئیے خلاصۃ النحو کے اس سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف نے اسے نام دیا ہے مقدمہ، ابتدائی باتیں۔ علم نحو کی تعریف: ایسے قواعد کا علم جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو۔ ایسے قواعد کہ جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال، یعنی مراد اس سے یہ ہے، چونکہ جو کلام ہے وہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، اور الفاظ اگر بامعنی ہوں تو ان بامعنی الفاظ کی تین ہی اقسام بنتی ہیں۔ ان میں سے ایک کو اسم، دوسرے کو فعل اور تیسرے کو حرف کہا جاتا ہے۔ آگے والے سبق میں ہم ان کی تعریفات بھی پڑھیں گے کہ اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، حرف کیا ہوتا ہے، لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ کلام کے اندر ان تینوں کا ہی استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس لیے فرما رہے ہیں کہ اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال۔ آخر کے احوال سے مراد ہے کہ ان کے آخری حرف پر کون سا اعراب آئے گا، ان کے آخری حرف پر فتحہ آئے گا، کسرہ آئے گا، ضمہ آئے گا، کیا آئے گا، یہ معلوم ہوتا ہے علم نحو میں۔ چونکہ آخری حرف کا اعراب جاننا ضروری ہوتا ہے، پھر ہی آپ تکلم کر پائیں گے، گفتگو کر پائیں گے، اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ، یعنی ان کا آپس کا تعلق کیا ہے، ان میں سے کون سا ایسا لفظ ہے جو کہ فاعل بن رہا ہے، کون سا ایسا لفظ ہے جو کہ مفعول بن رہا ہے، کون سا ایسا لفظ ہے جو کہ نہ فاعل بن رہا ہے نہ مفعول بن رہا ہے بلکہ ان کو صرف آپس میں ملانے کا کام کر رہا ہے۔ لہٰذا علم نحو کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال، یعنی ان کا آخر کا اعراب اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، یعنی کس لفظ کو پہلے لے کر آئیں گے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک جملہ ترتیب دینا ہے عربی میں، تو اس جملے کو ترتیب دینے کے لیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے فاعل آئے گا یا فعل آئے گا یا مفعول آئے گا۔ تو عربی کے اندر اگر چونکہ جملے مختلف ہوا کرتے ہیں، ایک جملے کی میں مثال دیتا ہوں۔ ایک جملہ مثلا علمہ زید، زید نے جانا، زید نے جانا، اب اس میں علمہ فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، اب یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ۔ اس میں فعل کا پہلے آنا ضروری ہے، اگر فعل پہلے نہیں آئے گا بلکہ زید پہلے آ جائے گا تو پھر یہ جملہ چینج ہو جائے گا، فعلیہ سے اسمیہ بن جائے گا۔ زید علمہ، زید نے جانا، اب یہ جملہ تبدیل ہو گیا۔ لہٰذا ان کلمات کے آپس میں ملانے کا طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کس کو پہلے لے کر آئیں گے، کس کو بعد میں لے کر آئیں گے، کس کو اس کے بعد لے کر آئیں گے، پھر ان کا آپس کا تعلق کیا ہے، کون کس کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے۔ علم نحو کا موضوع: علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ موضوع بمعنی یوں سمجھیں آپ کہ جس طرح کوئی صاحب خطاب کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے جس پر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی گفتگو کی جاتی ہے، بیان کیا جاتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے متعلق،
کبھی بیان کیا جاتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق، تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق یہ کہلائے گا اس بیان اور اس گفتگو کا موضوع، یعنی جس پر خاص جو ہے نا وہ آپ گفتگو کریں، جس ٹاپک پر، ٹاپک یوں سمجھ لیں آپ، موضوع بمانا ٹاپک۔ اسی طرح علم نحو کا بھی ایک موضوع ہے، ٹاپک ہے، اور وہ کیا ہے؟ کلمہ اور کلام۔ چونکہ گفتگو اس کے متعلق ہے علم نحو، تو علم نحو میں کلمہ اور کلام یہ اس کے دو موضوع ہیں۔ علم نحو کی غرض قرآن و سنت کا فہم اور عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچنا۔ چونکہ علم نحو ہم اس لیے سیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں اچھے انداز سے سیکھ جاؤں، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن و سنت عربی زبان میں ہے۔ جب عربی زبان میں ہے تو عربی سیکھنے کے لیے آپ کو علم نحو کی ضرورت پڑے گی۔ علم نحو جب آپ سیکھ جائیں گے تو آپ قرآن کریم کو درست انداز سے پڑھیں گے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے معنی و مفاہیم تک پہنچیں گے۔ پھر اسی طرح عربی زبان میں لفظی غلطی سے آپ بچیں گے، یعنی جب آپ عربی بولیں گے تو عربی بولنے میں فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس پر ضمہ پیش پڑا جاتا ہے، جبکہ مفعول منصوب ہوتا ہے، اس پر زبر پڑی جاتی ہے۔ تو آپ گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھ سکیں گے کہ ان میں فاعل کون ہے، میں نے اس پر پیش پڑھنا ہے، ضمہ پڑھنا ہے، ان میں سے مفعول کون سا ہے، میں نے اس پر زبر پڑھنی ہے۔ تو یہ کون سے علم کے ذریعے آپ کو معلوم ہوگا؟ یہ آپ کو معلوم ہوگا علم نحو کے ذریعے۔ اس لیے یہ علم نحو کی غرض ہے قرآن و سنت کا فہم اور عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچنا۔ تسمیہ اور وجہ تسمیہ، مطلب یہ ہے کہ علم نحو کا نام آپ نے نحو کیوں رکھا؟ کوئی اور بھی تو رکھ سکتے تھے، تو اس کا نام یہ نحو کیوں ہے؟ آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں نحو کا ایک معنی طریقہ اور مثل ہے، چونکہ اس علم کو جاننے والا عرب کے طریقے پر اور انہی کی مثل کلام کرتا ہے، اس لیے اسے علم النحو کہتے ہیں۔ یعنی ڈکشنری میں، لغت کی کتاب میں نحو کا ایک معنی ہے طریقہ اور مثل، اور جو شخص اس علم کو جانتا ہے وہ عرب کے طریقے پر کلام کرتا ہے، اس لیے اسے نحو کہہ دیا جاتا ہے۔ اس علم میں کلمہ کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اسے علم الاعراب بھی کہتے ہیں۔ یعنی علم نحو کا ایک اور نام بھی ہے، اور وہ ہے علم الاعراب، چونکہ اس علم میں کلمہ کے اعراب کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے کہ کس کلمہ پر کون سا اعراب آئے گا، فتحہ پڑھیں گے، ضمہ پڑھیں گے یا کسرہ پڑھیں گے۔ تو اس علم کے ذریعے یہ جانا جاتا ہے، اس لیے اسے علم الاعراب کہتے ہیں۔ دیکھیے اس کے بعد آتا ہے جی مرتبہ علم نحو، اسے کب حاصل کرنا چاہیے؟ یعنی مرتبہ علم نحو کی وضاحت خود مصنف نے کر دی، اسے کب حاصل کرنا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں علم نحو علم صرف کے بعد اور علم بلاغت وغیرہ سے پہلے حاصل کرنا چاہیے۔ علم صرف چونکہ جب بندہ پہلے پڑھ لیتا ہے تو کچھ ابتدائی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو علم نحو میں ملحوظ ہوتی ہیں تو انہیں علم صرف میں سیکھا جاتا ہے، اس لیے علم صرف کو پہلے پڑھنا چاہیے اور علم نحو کو اس کے بعد پڑھنا چاہیے۔ علم نحو کا حکم، علم نحو حاصل کرنا واجب علی الکفایہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر کسی پر جو ہے نا وہ علم نحو کا سیکھنا فرض نہیں ہے، بلکہ واجب علی الکفایہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ چند لوگ بھی اگر کسی شہر کے، کسی بستی کے، کہیں کے رہنے والے اس علم کو سیکھ لیتے ہیں تو گویا سب کے سب بری و ذمہ ہو گئے، اس لیے کہ وہ چند جو سیکھیں گے وہ قرآن و حدیث کا فہم درست طریقے سے حاصل کر سکیں گے۔ جب وہ درست طریقے سے حاصل کر سکیں گے تو وہ ظاہری بات ہے پھر وہ دوسروں کو بھی بتا سکیں گے، اس لیے اس علم کا سیکھنا واجب علی الکفایہ ہے۔ ما بہ الاستمداد، اس لفظ کو بھی توجہ سے سن لیجئے، اس کا تلفظ کیا ہے؟ ما بہ الاستمداد، مطلب کیا ہے؟ وہ چیز جس سے نحو کے قواعد بنائے اور ثابت کیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ جو علم نحو کے قواعد ہیں، یہ قواعد آخر کہاں سے لیے گئے ہیں؟ تو یہ کہاں سے بنائے گئے ہیں؟ تو فرماتے ہیں نحو کے قواعد بنانے اور ان کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث اور خالص کلام عرب سے مدد لی جاتی ہے۔ تین چیزیں اس میں ملحوظ ہوتی ہیں، نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نمبر 3 خالص کلام عرب۔ یعنی اس سے مراد ہے عرب کے قدیم شعراء،
جن کا کلام پوری دنیا میں مانا جاتا تھا کہ یہ عربی کلام کے لیے، عربی گفتگو کے لیے ایک جو ہے وہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، ان لوگوں کے کلام کی بات ہو رہی ہے۔ فی زمانہ تو بہت سارے عرب ایسے ہیں کہ جن کا کلام حقیقی طور پر وہ قرآن و حدیث کی عربی والا نہیں ہے، بلکہ وہ عوامی عربی ہے ان کی، لہٰذا یہاں مراد ہے خالص کلام عرب۔ خالص کلام عرب سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ عرب کے قدیم شعراء تھے یا نثر نگار تھے۔ علم نحو کا واضح، یہ عین ہے بمعنی بنانے والا، اس کو ہا نہ پڑھیے گا، واضح نہیں، واضح عین کے ساتھ، اور واضح کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا۔ علم نحو کے واضح میں 3 نام آتے ہیں، یعنی اسپیسیفک نہیں معلوم ہو سکا کہ خاص ایک ہی بندے نے اس کو بنایا ہے، اس کے قواعد کو جو ہے نا وہ مرتب کیا ہے، بلکہ 3 نام ملے ہیں۔ نمبر 1 خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 خلیفہ رابع سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 3 ہے سیدنا ابو الاسود دؤلی۔ اس کا تلفظ سن لیجئے، دؤلی، یہ حمزہ ہے اور اس کے بعد لام ہے، دؤلی، یعنی اس کو کوئی کاف نہ پڑھ دے، یہ دوئکی نہیں ہے لکھا ہوا، دؤلی۔ مشہور نحات، اس علم کے مشہور ائمہ اور ماہرین، یہ اب ان لوگوں کے نام بتائے جا رہے ہیں کہ جن کا قول علم نحو میں حجت رکھتا ہے، بمعنی دلیل، یعنی ان کا قول اگر پیش کیا جائے تو جو علم نحو کو جاننے والے لوگ ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بات کسی عام بندے کی نہیں ہو رہی، بلکہ ایسی شخصیت کی ہو رہی ہے کہ جن کا نام علم نحو میں بڑا معنی رکھتا ہے۔ یہ کون کون لوگ ہیں جی؟ سیبویہ، تلفظ پر بھی غور کیجئے گا، خلیل، یونس، اخفش، قطرب، مازنی، زجاج، ابن کیسان، سیرافی، فارسی، ابن جنی، ان کو بصریین کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایسے علماء ہیں جو کہ بصرہ سے تعلق رکھتے تھے، تو بصرہ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کو بصریین بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بصریین بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ یہ جو ایک شہر کا نام ہے بصرہ، اس کو بصرہ اور بصریین دونوں طرح پڑھا گیا۔ اس کے بعد ہیں جی کسائی، یہ کاف پر زبر نہیں پڑھیں گے، اس کو کاف کے کسرہ سے پڑھیں گے، کسائی، مبرد، فرہ، ثعلب اور محمد انباری، ان کو کوفیین کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ علماء ہیں جو کہ شہر کوفہ سے تعلق رکھتے تھے، اور شہر کوفہ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کو کوفیین کہا جاتا ہے۔ علم نحو میں ان علماء کا ایک خاص مقام ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں علم نحو میں ان کی طرف منسوب ہوتی ہیں کہ علماء بصریین یا بصریین کا اس مسئلہ میں یہ موقف ہے، جبکہ علماء کوفیین کا یہ موقف ہے۔ تو جب یہ بولا جاتا ہے علماء بصریین یا کوفیین، تو پھر یہ والے علماء مراد ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم نے خلاصۃ النحو کتاب کے کچھ ابتدائی باتیں مقدمہ کے تحت جو ذکر کی گئی تھیں ان کو ہم نے سیکھا، جس میں علم نحو کی تعریف، علم نحو کا موضوع، اس کی غرض و غایت، اس علم نحو کو کو بنانے والے، مدون کرنے والے کون لوگ تھے، اسی طرح اس علم نحو کے بنانے والے وہ بڑے بڑے نام کہ جن کا نام اس فن میں حجت سمجھا جاتا ہے، یعنی علماء کوفہ اور علماء بصرہ، ان کے ناموں کو ہم نے پڑھا۔ تو یہ اس علم کی ابتدائی باتیں ہیں، مبادیات ہیں، جن کو سیکھنا، یاد رکھنا علم نحو کے طالب کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ باتیں ذہن نشین ہوتی ہیں تو پھر سیکھنے میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے، کہ اس لیے میں سیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ عنقریب میں انہیں سیکھ کر قرآن و حدیث کا فہم حاصل کروں گا، اور میں بغیر ترجمے کے قرآن کریم کو پڑھ سکوں گا، سمجھ سکوں گا، اور میں قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ کر سکوں گا، اور میں اس کے علاوہ جو عربی کتب ہیں ان کو بھی پڑھ سکوں گا، اور میری عربی عبارت اچھی ہو جائے گی، ترجمہ اچھا ہو جائے گا۔ اس سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم نحو کو اچھے انداز سے سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہم نے سیکھا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔